چھوٹا کیا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبہ اور طالبات اور پردہ نشین خواتین، الحمدللہ مکتب میں ایک دن پہلے امتحان لینے کا موقع ملا، اور اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً مدرسے کو آنا، طلبہ کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا جائزہ لینے کا موقع ملا. الحمدللہ اساتذہ، پڑھانے والے، پڑھنے والے اور ان بچوں کو بھیجنے والے والدین سب قابل مبارکباد ہیں. بات یہی ہے کہ قرآن ایک عظیم الشان دولت ہے. قرآن سے ہمارا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، بچوں کا بھی، بڑوں کا بھی، سب کا بھی. اس لیے کہ قرآن پاک راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، اندھیرے دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، ویران گھروں کو آباد کرتا ہے، بے چین اور بے قرار دلوں کو سکون پہنچاتا ہے. قرآن پاک ایسی بڑی دولت ہے. الحمدللہ بڑی بچیوں کا اور ماں بہنوں کا بھی امتحان لینے کا موقع ملا. بہت اچھے انداز سے نورانی قاعدہ امتحان دیے، اور بڑی عمر کی خواتین بھی ہیں، ماشاءاللہ اصول کے ساتھ، تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں. جیسے نورانی قاعدہ قواعد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو اس بات کا ارادہ کریں آگے کی جو منزلیں ہیں، قرآن پڑھنا، پھر قرآن کے ساتھ دل لگ جانا، ہماری زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا، اس کا ارادہ کریں. جیسے چھوٹے بچے اس مکتب میں عین، حا اور اسی طرح دال، با یہ حروف نکالتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی مستورات بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بڑی عمر میں قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ پیدا ہونا، اور قرآن کو ایسا پڑھنا جیسے پڑھنے کا حکم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور دنیا کے اندر ایسے قرآن سے دل لگانے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سیکھنے کی تڑپ پیدا کرنے والے خواتین سے دنیا میں دین بہت وجود میں آیا ہے. اس تعلق سے میں ہمارے اس وقت
اکابر کے خاندان کے 2 باتیں اور ایک علاقے کی کارگزار، یہ 3 باتیں بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہم سے بہت شستہ اور شائستہ ملفوظات بیان کرنے کے لیے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ تشریف فرمائے۔ نیچے جو ان بچوں کی والدہ اور مائیں بہنیں جمع ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر بڑی عظیم الشان انہوں نے پودا لگایا دعوت و تبلیغ کا، لیکن ان کے اتنے بڑے عالم بننے، ان کے اتنے بڑے کارنامہ انجام دینے کے پیچھے جو صحیح قربانی ہے ان کے والدہ کی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صرف قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتی تھی، حافظ نہیں تھی قرآن کی۔ یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں، زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ابا ہیں، یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیر خارگی کے زمانے میں، یعنی وہ دودھ پیتے بچے تھے اس زمانے میں، گود کے بچے تھے اس زمانے میں، حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں، یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بندی نے اپنے چھوٹے سے بچے کے شیر خارگی کے زمانے میں پورا قرآن حفظ کیا، دیکھ کر پڑھنا تو پہلے سے جانتے تھے، پورا قرآن حفظ کیا۔ معزز خواتین آپ اندازہ لگائیے، ایک گود کا بچہ ہے جو قدم قدم پر وہ گود میں کبھی پیشاب کر دیتا ہے، کبھی پاخانہ کر دیتا ہے۔ چھوٹے بچے رہنے والی خاتون چھوٹے بچوں کی ماں کو کیسی مصروفیت رہتی ہے، کتنا وہ بزی رہتے ہیں، آنکھ بھر کے نیند نہیں آتی، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا موقع نہیں ملتا۔ جن کے چھوٹے بچے رہتے ہیں ان ماؤں کو، لیکن یہ اللہ کی بندی نے ایسے زمانے میں پورا قرآن حفظ کیا، جیسے مدرسوں میں بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اس طرح پورا قرآن حفظ کیا۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد روزانہ ایک منزل پڑھنے کی ان کو عادت تھی۔ ایک منزل کا مطلب قرآن میں 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں تو 7 دن میں قرآن ختم ہو جاتا۔ اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے، گھر کی جھاڑو دیتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، ترکاری کاٹتے ہوئے، چلتے پھرتے روزانہ 24 گھنٹے میں ایک منزل وہ پڑھ لیتی تھی۔ تو دیکھو بڑی خاتون ہیں اور بچوں کے تعلق سے بے حد مصروفیت ہے، ایسے وقت میں قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا۔ دوسری بات، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، دنیا کے اکثر ممالک میں حضرت کا سفر ہوتا تھا۔ حضرت کے خاندان کی ایک کارگزاری ہے، حضرت خود بیان فرماتے تھے جب حضرت کی شادی ہوئی، حضرت کے گھر والے، حضرت کے اہلیہ قرآن کے حافظ نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے میرے گھر والوں کو قرآن حفظ کرایا۔ اس کے بعد حضرت کی جتنے اولاد ہوئی سب کے سب بچے اپنی ماں کے پاس قرآن حفظ کیے۔ اندازہ لگائیے کتنا نورانی گھرانہ ہوگا، کتنا پرکیف گھرانہ ہوگا، سارے بچے۔ پھر حضرت کے بچے بڑے ہوئے، لڑکے بڑے ہوئے، حضرت کے گھر کو جو بہویں آئی وہ بہو بھی اپنی ساس کے پاس قرآن حفظ کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے زندگی کا پورا حصہ ہے، صرف بچپن کا موقع نہیں ہے،
زندگی میں کبھی بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ تڑپ ہو، دل کے اندر قرآن سیکھنے کا جذبہ ہو۔ ایک تیسری کارگزاری ایک علاقے کی میں بول کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میل وشارم ایک بستی ہے، آپ سب جانتے ہیں، تمل ناڈو کے علاقے میں میل وشارم ایک دیندار بستی مانی جاتی ہے۔ اس بستی کی ایک کارگزاری ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم نے 1 سال پہلے پلندر کے ایک جلسے میں بتایا تھا۔ ابھی جو کرونا گزرا ہے، ابھی 2-3 سال پہلے، اس میں ایک گھر کے بڑے آدمی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا میل اشارہ میں، اور اس مرحوم کے بیٹے جو ہے عالم دین، ان کے اہلیہ قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتی تھی۔ جیسے ان کا انتقال ہوا، عالم بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، آپ قرآن ماشاءاللہ دیکھ کر پڑھتی ہو، دیکھ کر پڑھنا جانتی ہو، اور والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ اس وقت ہماری درخواست یہ ہے، آپ کی خدمت کے لیے ہم آپ کی اولاد تیار ہیں، آپ کو کوئی کام کرنا نہیں، آپ کی ہر خدمت کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، آپ کو کوئی مصروفیت کسی طرح کا کام گھر میں کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے طرف سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ قرآن دیکھ کر پڑھنا تو جانتی ہو، قرآن حفظ کرنا شروع کرو، میں آپ کا حفظ کراؤں گا۔ عالم بیٹے نے اپنی ماں سے کہا۔ تو اس وقت سے، جب سے اپنے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے چند دن کے بعد بیٹے نے درخواست ماں سے کی، ماں نے تقریباً وہ عورت 50-60 سالہ خاتون ہے، 50 سال یا 60 سال ان کی عمر ہے۔ حضرت نے بتایا کہ اس وقت سے تقریباً 2 سال سے وہ حفظ کر رہی ہیں۔ 1 سال پہلے حضرت نے کارگزاری سنائی، اب تک وہ خاتون اس اللہ کی بندی نے اپنے عالم بیٹے کے پاس رہ کر کے تقریباً 17 پارے حفظ کر چکی، 17 پارے۔ حضرت یہ جو کارگزاری سنائی 1 سال پہلے کی کارگزاری ہے، ہو سکتا ہے اب آگے بڑھ گئی ہو۔ تو دیکھو، قرآن سیکھنے کا جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل شامل حال کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی ساتھ ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر بڑی خواتین کو، ماؤں اور بہنوں کا امتحان لینے کا موقع ملا، بہت اچھے طریقے سے وہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں اور تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی کریں آگے قرآن بھی اسی طرح پڑھیں۔ یہ مدرسے میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں، پارہ یم ختم ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا، اب اسے اٹھا کر کے الماری میں رکھ دیے، نہیں۔ قرآن جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو ہو یا بڑوں کو، زندگی بھر اس کی تلاوت کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ تو تمام سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح نورانی قاعدہ پڑھے، اسی طرح پارہ یم پڑھے، اور اس کے بعد قرآن بھی اسی طرح پڑھے۔ زندگی کے اندر قرآن سے اپنا ایک تعلق پیدا کریں، بہترین تعلق پیدا کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر عجیب عجیب خواتین گزرے ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والی خواتین گزرے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم نے ایک جلسے میں قصہ بتایا تھا، بہت زمانہ پہلے کا قصہ۔ دارالعلوم دیوبند کے پاس ایک ندی ہے، حضرت نے بتایا تھا، بہت سارے لوگ وہاں تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک مولانا بھی تفریح کرنے کے لیے گئے، اور بیٹھ کر کے وہ کیوں خامخواہ بیٹھے، بیکار بیٹھے، تو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر مکمل برقعے کے ساتھ وہ راستے سے جا رہی تھی۔ یہ مولانا کو انہوں نے قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر کے اپنے بچے کو کہا ہوا بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ قرآن صحیح پڑھیں۔ کون کہہ رہی ہیں؟ ایک عورت کہہ رہی ہیں قرآن صحیح پڑھیں۔ وہ بچہ جا کر کے کہا کہ حضرت جی
میری والدہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن صحیح پڑھیں. بات ختم ہو گئی. دوسرے دن اسی طرح کا مسئلہ پیش آیا. وہ قرآن پڑھتے بیٹھے تھے, بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے اپنے حساب سے. پھر وہ اس خاتون کا اسی طرح سے گزر ہوا. انہوں نے اپنے بچے کو کہلوا بجا کے جا کے ان سے کہو کہ قرآن ٹھہر کر کے صحیح پڑھے, اچھے انداز سے پڑھے. تو اس کے بعد ان مولانا نے اس خاتون سے پردے کے ساتھ پوچھا, میں تو قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں. تو اس خاتون نے بتایا, دیکھو قرآن پڑھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ قرآن پڑھو تو اس ندی کے اندر بہتا ہوا پانی آپ کے قرآن کی تلاوت کے اثر سے رک جائے, اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جائیں آپ کا قرآن سننے کے لیے. یہ بہت زمانے کا قصہ حضرت نے اس علاقے کا سنا ہے. تو ان مولانا نے حضرت سے کہا کہ مجھے تو اس طرح نہیں آتا, کیا آپ اس طرح قرآن پڑھتی ہو؟ کیا آپ اس طرح قرآن پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھتی ہوں. تو اس خاتون نے قرآن پڑھنا شروع کیا ندی کے بعد. تو حضرت نے بتایا کہ واقعی اس عورت کے قرآن کی تلاوت جیسے ہی شروع ہوئی, بہتا ہوا ندی کا پانی رک گیا. اتنے اچھے انداز سے اس خاتون نے قرآن پڑھا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں امت کی ماں اور بہنوں کے, خواتین اسلام کے, جنہوں نے قرآن سے اپنا دل لگایا, قرآن کو اپنے سینے میں اتارا, پھر زندگی میں اس کی تلاوت کی. اس کا اثر ان کے گھروں میں, ان کے شوہر کی زندگی میں, اور اسی طرح ان کے بچوں کی زندگی میں اس کے انوار و برکات نمایاں. کتابوں کے اندر ایسے کارگزاریاں بھرے پڑی. بس درخواست اتنی ہے, قرآن صرف مکتب کے حد تک, کتاب ختم کرنے کے حد تک, سلیبس ختم کرنے کے حد تک نہ رہے. قرآن اس نیت سے پڑھے ہم زندگی کے آخری سانس تک اس کی تلاوت کریں گے, اس کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے, اس نیت سے قرآن پڑھیں گے. انشاءاللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا دونوں بھی انشاءاللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.